یہ بہت سے جن لوگوں کو آئین کا نہیں پتا، قانون کا نہیں پتا کہ 2 سال 3 سال بھئی کس قانون کے تحت کریں گے؟ آئین کی کون سی ایسی پروویژن ہے؟ سپریم کورٹ جتنی نہیں ہو وہ اسے مور نہیں لگائے گی ماضی کی طرح. ابتسام صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن ملک صاحب ایک بات اس میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ کہ اس وقت جو پوزیشن جا رہی ہے اس کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز کا ایٹیچیوڈ ہے ڈپلومیٹک ہے. حالانکہ پولیٹیکل پارٹیز کو عوام کو گائیڈ کرنے کے لیے اور عوامی بحران کو حل کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹ فارورڈ قسم کی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے. لیکن جس طرح ایم کیو ایم کے ریپرزینٹیو نے گفتگو کیا، وہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی جو ہے نا وہ چاہتی ہے فیس سیونگ کی پالیسی کو آگے بڑھائے، اپنے پتے کھیلے، بلیک میلنگ کرے اور اپنے جو ٹارگیٹ ان کو اچیو کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے کلیئر کٹ ایلیگیشنز کے بعد جبکہ ذوالفقار مرزا ان کو واضح طور پر ٹارگیٹ کلیئر قرار دے رہے ہیں، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم سمجھدار جماعت ہیں، ہم تحمل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. اسی طرح پی ایم ایل این کا آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا اس طرح کی جا رہی ہیں کہ عوام یقیناً مایوس ہے. عوام یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان ان کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے اپنی پالیٹکس کو سیدھا کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب تھوڑا موو کرتے ہیں، زرداری صاحب فون کرتے ہیں تو بھی ایک بیک فٹ ہو جاتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان ہو یا دیگر سارے سیاسی رہنماؤں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ آئندہ آنے والے دنوں میں قوم کو لیڈ کریں گے جو کوئی اسٹریٹ فارورڈ اسٹیپ اٹھانے کی پوزیشن میں ہوں گے. حامد سعید قاضی صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ ایشوز کے اوپر بڑی اسٹرانگ ہے. کسی سے بھی آپ پوچھیں لوگ تنگ بھی ہوں گے، غصے کا بھی اظہار کریں گے، لیکن اس کو افیکٹو کیسے بنایا جائے کہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو جائے. افتخار چودھری تو فیصلہ لے لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے لوگوں کی آواز پہ بھی فیصلہ ہے، اس پہ کیا کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر نہ کچھ ذمہ داری پبلک کے اوپر خود بھی عائد ہوتی ہے. جس وقت الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت لوگ آئیڈیالوجیکل بنیادوں کے اوپر ووٹ کاسٹ کرنے کی بجائے دوبارہ اپنے مونیٹری جو بینیفٹس ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھ لیتے ہیں. اگر عوام حقیقت میں اس بات کا تہیہ کر لیں کہ جو 5 سال آفٹر الیکشن جو گزارتے ہیں ان کو الیکشن کے موقع پہ اپنی اس اوپینین کو ریفلیکٹ کرنا ہے تو یقین کریں سارے کے سارے معاملات جو ہیں ان کا مداوع ہو سکتا ہے. لیکن ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں اس وقت جو ہوتا ہے ایک آپ کیپٹلسٹ جو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں پورے عروج پہ پہنچ جاتی ہیں. لوگ وقتی طور پر اپنے مفادات کے لیے نوکریوں کے جھانسوں کے اندر آ کر اور خالصتاً جو ایک انانیت خود غرضی کی لائن جو ہے نا اس کو فالو کرتے ہیں. اس وقت پرنسپل لائنیں جو ساری ختم ہو جاتی ہیں. ایک اور ایشو یہ ہے ابتسام صاحب کہ جو سیاست میں گیون چوائسز ہیں سب کے اوپر یا تو فوجی ادوار میں الزامات اتنے لگے کہ ان کی اب لوگوں کی نظر میں وہ کریڈیبلٹی نہیں رہے گی، یا ان کا اپنا کنڈکٹ مختلف وقتوں میں حکومت میں رہتے ہوئے ایسا تھا کہ کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہے تو کوئی کسی اور معاملے میں کرپشن میں انوالو ہے، کسی نے زمینوں پہ قبضہ کر لیا، کسی نے کچھ اور بینیفٹ لے لیا، تو لوگوں کی نظر میں سب برابر نظر آتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، بنیادی طور پہ ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ عوام اس چیز کو صحیح طور پہ ریفلیکٹ نہیں کرتے. عوام مخالفت ضرور کرتے ہیں لیکن یقین کریں اس کو جو ہے نا جس وقت آپ نجی طور پہ اپنے دل سے اس کو اتنا برا نہیں جانتے. اگر صحیح معنی برا جانیں تو میں سمجھتا ہوں عوام اس کو ایزیلی ایک ہی الیکشن کے اندر ان ساری کی ساری چیزوں کو کوپ کر سکتی ہے. لیکن میں بالکل اگری کروں گا کہ اس کے لوگوں کے اوپر بڑی ذمہ داری آتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو لوگ بالکل کریکٹر نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں دیکھتے. کسی قسم کی بس وہی بات یہ برادریزم آ گیا یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. سو بیسک رسپانسبلٹی گورنمنٹ لوگوں کی ہے. لیکن اوور آل اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر گورنمنٹ کی فیلئرز ہیں کرپشن سے ریلیٹڈ، بیڈ گورننس کے ریلیٹڈ، تو انڈیپینڈنٹ کریں گے تو وہ ہر ٹیکس چور کو پھر بھی کچھ اور راستہ ضرور نکال لیں گے. ایک چیز فخر نہیں، وہ کورٹس ابھی تک کیا کر سکے ہیں؟ ایف بی آر کو آپ انڈیپینڈنٹ بھی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نوٹس لے نہیں پاتی تو ایف بی آر کیا کر لے گا؟ اس کے لیے آپ کو پورے اسٹرکچر کے اندر جو آئین کی بالادستی ہے اور جو یہ عدالتیں ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. ابتسام صاحب یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے کرپشن کے اوپر جتنے میں کہوں گا کہ جوتے مارے ہیں بہت سارے کیسز میں، اور جتنا ان پروگراموں میں بات ہوتی ہے اگر مورل ویلیوز کی ایتھیکل ویلیوز کی بات ہوتی تو بہت سے لوگ وزیر پانی بجلی تو ضرور گھر چلے جاتے اور کوئی جاتا نہ جاتا. اگر وہ لوگ نہیں گئے تو اٹ شوز کہ وہ ان کی کھال کافی موٹی ہے، کوئی اثر نہیں ہونے والا. ہاں بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کورٹس کا پریکٹیکلی پاکستان کے نظام کے اوپر کنٹرول موجود نہیں. آپ ایف بی آر کو طاقتور کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہ صرف فیصلہ سنا دیں گے. جب تک ان کے پاس ڈیسیژن کی پاور یا امپلیمنٹیشن کی پاور آپ ان کو ڈپیوٹ نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں معاملات حل نہیں ہو سکتے. درست ہے. بالکل لاسٹ کلوزنگ ریمارکس آپ سے چاہوں گا فخر. سیاست میں کیا پڑنے والا ہے؟ میں ایک ہی بات کروں گا کہ جب یہ اسٹیل مل کا معاملہ چل رہا تھا اور ڈی جی ایف آئی اے جو کھوسا صاحب تھے اس وقت، ان کو کہا گیا کہ جی آپ اس کیس کو ذرا لک آفٹر کریں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ میری نوکری کی گارنٹی دے دیں کہ مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. مسئلہ صرف یہی ہے، قانون بھی ہے، لاز بھی ہیں، سب کچھ ہے، آئین بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی نے اپنے بال بچوں